أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية آل محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين عليه الصلاة والسلام. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسين مني وأنا من الحسين صلوات. اللهم صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل بوليك الفرج. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أنصار الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خاندان تطہیر پر باوضع بلند سروت کی تلاوت زہر میں سمجھے ایک دفعہ پھر بھی باوضع بلند سروت کی تلاوت سمیع وقار موالین حیدر کرار و عشقان حسین بن علی. آج ہمارے سلسلہ گفتگو کی 7ویں مجلس ہے اور ہم اور تقاضا حسین بن علی کے عنوان پہ گفتگو کر رہے ہیں. انشاءاللہ جہاں پہ کل گفتگو ہم نے چھوڑی، کل تو بیماری کی حالت میں تھے اور الحمدللہ آپ عزاداروں نے عزیزان نے دعائیں کی، الحمدللہ مالک نے کرم فرمایا. تو ہم نے جہاں بھی کل اپنی گفتگو کو روکا تھا، اگر آپ کے ذہن عالیہ میں محفوظ ہو تو ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر وقت کے حسین بن علی کی گھر میں دعوت کرنی ہے تو پھر اپنے رزق کو پاک کرنا پڑے گا، رزق حلال کرنا پڑے گا. اگر رزق حلال نہیں ہے تو پھر وقت کے امام کو گھر میں دعوت نہیں دے سکتے.
اور اگر معرفت حسین ابن علی چاہیے، مجلس بابا کرنے سے پہلے، ماتم کرنے سے پہلے، گریہ کرنے سے پہلے ہم سب کو مل کے اپنا رزق پاک کرنا پڑے گا، پھر معرفت حسین ہوگی۔ رزق اگر حلال نہیں ہے تو معرفت حسین ابن علی نہیں ہو سکتی۔ اور بی بی سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا، آج بالکل نیند آپ سے عیا ہو رہی ہے، ایک جاگتی ہوئی باواز بلند صلوات پڑھیے، اللہ توجہ فرما رہے ہیں عزیز۔ بی بی سیدہ نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ بھیا جتنے لوگ یہ اکٹھے ہو رہے ہیں میدان کربلا میں، جتنے لوگ آ رہے ہیں، کیا یہ آپ کا مقام و مرتبہ نہیں جانتے؟ قسم بخدا میری بہن زینب یہ جانتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے کاندھوں پہ سوار ہونے والا ہوں، یہ جانتے ہیں کہ میں رسول کا نواسا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں سیدہ کا بیٹا ہوں۔ کہ بھیا یہ کیوں آپ کے قتل کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں؟ جو ہے آپ کی کیوں یہ سارے آپ کے قاتل کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں؟ میرے آخری بندے تک ہر عزیز توجہ فرمائے۔ مولا یہ سیدہ نے پوچھا یہ کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں؟ ان کو معلوم بھی ہے پھر بھی اکٹھے ہو رہے ہیں۔ آقا حسین ابن علی نے فرمایا کوئی وجہ نہیں ہے، بس ان کی شکم میں حرام ہے جو ان کو حق کا امام پہچاننے نہیں دے رہا۔ ان کی شکم میں حرام ہے، انہوں نے حرام کھایا ہوا ہے۔ عزیزان تھوڑا آ جائے لیکن حلال آئے، ستھرا آئے تو امام حسین علیہ السلام کی معرفت ہوگی۔ لیکن اگر رزق حلال نہیں ہے تو بندہ مجلس پہ مجلس سنتا جائے، مجلس پہ مجلس کرواتا جائے، ماتم پہ ماتم کرتا جائے، گریہ پہ گریہ کرتا جائے، اس کو معرفت حسین ابن علی نہیں ملے گی جب تک کہ اس کا رزق پاک نہیں ہوگا۔ اور یہی پیغام حسین ابن علی ہے کربلا کے میدان میں کہ آپ اپنے رزق کو، اپنے ذریعہ معاش کو پاک کرو، حلال بناؤ اگر حسین ابن علی سے ملنا چاہتے ہو۔ مقام حسین ابن علی، مرتبہ حسین ابن علی کا اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے سب سے پہلے اسے یہ دیکھنا پڑے گا حسین کا تعلق کس سے ہے۔ جو ہے آپ کی حسین کا تعلق کہاں پہ ہے، حسین کا سلسلہ کہاں سے شروع ہے۔ حسین کی والدہ محترمہ، آقا حسین کے بابا محترم اور دادا نانا جتنا ان کا سلسلہ ہے اس کو پہچاننا پڑے گا کہ وہ سلسلہ کیا ہے۔ ہم معرفت حسین اگر چاہتے ہیں تو پھر ان کی حسب اور نسب کو دیکھنا پڑے گا۔ توجہ ہے آپ کی۔ سیدہ طاہرہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کہ فرزند جناب حضرت امام حسین علیہ السلام یہ جو کربلا کے میدان میں جو اتنا سلسلہ اور اتنے کم وقت میں مولا کا پیغام قیامت تک کے لیے محفوظ ہوا، یہ کیسے ہوا؟ یہ کون ہے حسین ابن علی؟ کیا مرتبہ ہے اور کیا مقام ہے؟ ان 7 دنوں میں ہم عرض کرتے رہے کہ مولا کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور یہ ہمیں اس وقت پتہ چلے گا کہ جب ہم مولا کے گھرانے کو دیکھیں گے۔ عزیزان 4 جوڑوں کا قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے، 4 جوڑوں کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے۔ پہلا جوڑا جس میں شوہر بھی خبیث ہے، بیوی بھی خبیثہ ہے، سورہ قرآن میں موجود ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب اس کی بیوی، تو جو ہے آپ کی ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں خبیث اور خبیثہ ہیں، دونوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ دوسرا جوڑا جس میں شوہر خبیث ہے، بیوی مومنہ ہے، جناب آسیہ۔ یہ مقام جناب آسیہ کو کیسے ملا؟
جتنا مقام حضرت آسیہ کو ملا کیسے ملا؟ جب نجومیوں نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کو قتل کروا دو، حضرت آسیہ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ بچہ ہمارے کام آ جائے۔ حضرت موسیٰ کی محبت جب جناب آسیہ کے دل میں آئی، جب حضرت موسیٰ کی محبت حضرت آسیہ کے دل میں آئی تو اللہ نے حضرت آسیہ کے دل میں ایک معصوم نبی کی اتنی محبت دے کے اتنا مقام دے دیا۔ مسلمان ایک معصوم نبی کی محبت کرنے والے کو خدا اتنا مقام دیتا ہے، جو محمد کو پالتا رہا اسے مقام نہیں ملے گا۔ جو معصوم کو، ایک امام کو، ایک نبی کو، ایک راہبر کو اپنی گود میں پالتے رہے، ان کا مقام نہیں ہے، مقام ہے لیکن عجیب شکاول ہے۔ سامعین، حسین ابن علی کے سیدہ کی جو تربیت ان کو ملی اور جس طرح سے سیدہ نے ان کو، یہ سیدہ کوئی عام سیدہ نہیں ہے، اللہ نے 9 القابات جناب سیدہ کو عطا کیے ہیں، 9 نام عطا کیے ہیں۔ ایک بی بی کا لقب فاطمہ، نام فاطمہ، بی بی کا نام فاطمہ ہے۔ چھٹے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام، عزیزان پریشان تو نہیں ہو رہے لیکن چہروں سے پریشانی حیا کر رہے ہیں۔ ایک صلوات سارے مل کے باواز بلند پڑھیے، اللہم تو اللہ نے ہماری جدہ کو فاطمہ نام عطا کیا ہے اور کہا کہ جب سیدہ محشر میں جائیں گی، توجہ ہے آپ کی، محشر میں جائیں گی تو دروازے جنت پہ کھڑے ہو کے ہاتھ بلند کرے گی اور کہے گی خدایا تو نے مجھے نام فاطمہ عطا کیا ہے۔ آواز قدرت آئے گی، ہاں میری کنیز خاص میں نے آپ کو نام فاطمہ عطا کیا ہے۔ تو اس وقت سیدہ کہیں گی پھر میں التجا کرتی ہوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو میرے بچوں سے محبت کرتا ہے ان پر جہنم کو حرام کر دے، ان پر جہنم کو حرام کر دے، جو میری اور میرے بچوں سے محبت کرتا ہے۔ بی بی کا ایک لقب ہے محدثہ اور محدثہ۔ محدثہ زیر سے محدثہ اور محدثہ۔ محدثہ اسے کہتے ہیں کہ جو نبی سے حدیث کو دوسروں تک پہنچائے۔ جو ہے آپ کی نہیں توجہ نہیں کی آپ نے، میں نے کہا کہ جو نبی سے حدیث کو لے کے دوسروں تک پہنچائے، جس کے پاس نبی نے اتنی زندگی گزاری مسلمان نے ایک بھی حدیث اس سے نہیں لی۔ کیا عجیب شکاوت ہے۔ بی بی کا نام ہے محدثہ، کہ نبی کی حدیث کو بیان کرنے والی۔ دوسرا لقب ہے محدثہ، توجہ ہے آپ کی، محدثہ۔ محدثہ اس بی بی کو کہتے ہیں جس سے فرشتے بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی واسطے سے کلام کرتے ہو، بغیر کسی واسطے سے کلام کرتے ہو۔ اور یہی وجہ ہے جب آقا حسین ابن علی کی آمد ہوئی ہے اس دنیا پر تو 40,000 فرشتے جناب سیدہ کے در پہ آئے ہیں، اور جب سیدہ تھک جاتی تو یہی فرشتے کبھی چکی چلاتے، کبھی مولا حسین کا جھولا جھلاتے۔ تو جس حسین ابن علی کا جھولا جھلانے والا فرشتہ ہو، جس کی لوریاں سنانے والے فرشتے ہوں، جن کے ناز اٹھانے والے جناب سیدہ، جناب امیر کائنات، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، ایسی عظیم ہستی حسین ابن علی، جن کی والدہ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، یہ رسول اللہ نے بیان کیا ہے، اٹھ اٹھ کے بیان کیا ہے، اپنی جگہ پہ بٹھا بٹھا کے بیان کیا ہے۔ علی کے بابا رسول مولا حسین کے بابا علی بن مرتضیٰ کوئی عام ہستی نہیں ہے، کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ حضرت آیت اللہ خمینی عرض کرتے ہیں کہ علی ہمہ چیز ہے، علی ہر چیز ہے،
میدان علم میں جائیں تو علی اول، توجہ ہے آپ کی، میدان علم میں جائیں تو علی اول، میدان جہاد میں جائیں تو علی اول، میدان سخاوت میں جائیں تو علی اول، جس میدان میں بھی گئے علی اس میدان میں اول نظر آیا۔ میدان جہاد میں دیکھا تو علی اول ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے مولا امیر کی جو زرہ تھی وہ اگلی سائڈ سے تھی، پچھلی سائڈ سے نہیں تھی، توجہ ہے آپ کی، پچھلی سائڈ سے زرہ اسے چاہیے ہوتی ہے جسے جنگ سے بھاگنا پڑ جائے، جب کسی بھاگے ہوئے کے پیچھے بھاگنا پڑ جائے۔ علی وہ امام ہے، نہ کسی کے پیچھے بھاگتا ہے نہ جنگ سے خود بھاگتا ہے۔ دل کے ساتھ نہ جو جنگ سے بھاگتے ہیں نہ بھاگے ہوئے کے پیچھے بھاگتے، وہ اور ہیں جو جنگ کے مناظر دیکھتے دیکھتے کبھی کبھی کسی کے پیچھے دوڑ پڑے، جب کبھی کبھی تو خود ہی جنگ سے بھاگ گئے۔ جو ہے آپ کی ایک، اگر آپ متوجہ بیٹھے ہوں تو ایک مولا علی علیہ السلام کی ایک جنگ کا منظر سنانا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ اتنے بڑے شجاع کا بیٹا حسین ابن علی اگر میدان کربلا میں چاہتے تو فنار نہیں کر سکتے تھے۔ ایک کافر، ایک مشرک مولا امیر کائنات کے مقابلے میں جنگ میں ہے، اور جب دیکھا کہ سامنے علی ہے، سامنے علی ہے، اس نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ علی کی تلوار سے تو کوئی بچتا نہیں ہے، آ گیا تلوار کے نیچے تو پھر تو نہیں بچوں گا، بہتر یہی ہے کہ فرار کر جاؤں گا۔ توجہ ہے آپ کی، وہ بھاگا تو ایک بندہ جو جنگ کا منظر دیکھ رہا تھا سائڈ پہ کھڑے ہو کے، ضعیف بھی کھڑے ہوتے تھے نا، بڑے ضعفاء اور بڑے مسکین بھی شریک تھے، اس نے دیکھا کہ نہ جنگ میں لڑا نہ میں نے کچھ کیا، چلے جنگ میں اپنا آج حصہ ہی ملا لیتا ہوں، بھاگ رہا ہے اسے مار دیتا ہوں، میرا نام بھی آ جائے گا جنگ میں، اس نے بھی کسی کو مارا تھا۔ وہ دوڑا، یہ اس کے پیچھے دوڑا، اب وہ سوچنے لگا جس کے مقابلے سے میں بھاگا تھا اس کی صفت تو یہ نہیں ہے، نہ وہ خود بھاگتا ہے نہ بھاگے ہوئے کے پیچھے بھاگتا ہے، یہ کون سا شیر ہے جو میرے پیچھے آ رہا ہے؟ یہ سوچ کے وہ پیچھے پلٹا، اب ترتیب چینج ہو گئی، آگے پہلے مشرک تھا پیچھے مسلمان تھا، اب آگے مسلمان پیچھے مشرک، مسلمان آیا مولا علی کے قدموں میں، کہا مولا اس سے بچائیے، جب مولا نے بچایا، بس ابھی اشارہ کروں گا سمجھنا آپ کا کام ہے، مولا نے جب بچایا مولا کے قدموں پہ گر گیا اور کہا مولا اگر آپ نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ اب مسلمان فیصلہ تیرا ہے، ہلاکت سے بچانے والا اور ہلاکت سے بچنے والا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے، آسمان اور زمین کو ملا رہے ہو، علی آسمان ہے، علی کو اللہ مولا علی کو جو اللہ نے فضائل عطا کیے ہیں، جو مقامات عطا کیے ہیں، یہ علی ہیں جنہوں نے کہا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ کسی نے کسی عالم سے پوچھا کہ مولا علی نے یہ کیوں کہا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں؟ کہا جو جہاں کا ہوتا ہے وہیں کے تو راستے جانتا ہے نا، یہ نوری مخلوق ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی کریم نے فرمایا ہے، نبی کریم محفل میں بیٹھے ہیں، لوگ ہیں، اس وقت فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرا اور علی کا نور خلق کیا، میرا انا و علی من نور واحدہ، میں اور علی ایک ہی نور سے جدا ہوئے ہیں۔ ایک سوال ہوا رسول اللہ پر، یا رسول اللہ آپ کب سے ہیں؟ توجہ ہے آپ، نبی نے کہا کن تو نبی وہ آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ یہ جملہ 3 مرتبہ رسول اللہ نے دہرایا، چاہے سمجھ آتی ہے کہ نبی کسی کا انتظار کر رہے ہو۔ نبی کہتے ہیں، ایک دفعہ کہا کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، پھر کہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، پھر کہا میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ اتنا مسجد کا دروازہ کھلا، نبی نے تیسری دفعہ جب فرمایا کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، مولا علی برآمد ہوئے، کہا کن تو ولی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت ولی تھا جب آدم مٹی
مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ میں اس وقت ولی تھا۔ تھوڑا سا آواز اس کو کھولیں، اس صلوات صلی اللہ میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ عزیزان، تین کن بات کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ کہتے ہو تو میں بدلا لیتا ہوں، کسی اور چیز کو بیان کر دیتا ہوں۔ تین کن تو میں نے تاریخ میں دیکھے ہیں۔ ایک کن تو اللہ کا، اللہ نے کہا کن تو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ ظاہر ہو جاؤں، میں نے ان کو خلق کر دیا۔ ادھر نبی نے کہا کن تو نبی وآدم بین الماء والطین۔ توجہ ہے، کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ اللہ کب سے ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ جب اللہ نے اعلان کیا کن تو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ ظاہر ہو جاؤں، میں نے ان کو خلق کر دیا، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اب اعلان کیا تو خدا ظاہر ہو گیا۔ نبی نے کہا کن تو نبی وآدم بین الماء والطین، پتہ نہیں کب سے نبی تھا، ابھی اعلان کر رہا ہوں۔ اور میدان غدیر میں نبی نے کہا من کن تو مولا ہوں فعلی المولا، پتہ نہیں کب سے مولا تھا، آج اعلان کر رہا ہوں۔ آج اعلان کر رہا ہوں، آج علی کی ولایت کا اعلان کر رہا ہوں۔ اور پھر نبی نے فرمایا ہے عزیزان کہ آپ کی ذمہ داری ہے، مولا نے فرمایا ہے کہ جو حاضر ہیں وہ غائب کو بتائیں۔ اور ہر والد کی یہ ڈیوٹی ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو قیامت تک جو آ رہے ہیں، اپنے بچوں کو علی ابن ابی طالب کی ولایت کا درس دیں، بتائیں کہ علی کی ولایت کیا ہے۔ اور کل غالباً فرمان پڑھا یا نہ پڑھا، پچھلی جگہ پہ پڑھا ہوگا، پھر پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت مقداد کا یہ انتہائی عظیم اور عظیم المرتبت فرمان، کیا کہتے ہیں؟ کوفہ میں ہوتے، شام میں ہوتے، دمشق میں ہوتے، جہاں پہ بھی ہوتے، زبان پہ ایک ہی جملہ رہتا تھا، ادبوا اولادکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ اے لوگوں، اگر چاہتے ہو اولاد مہذب ہو جائے، اگر چاہتے اولاد فرما بردار ہو جائے، اگر چاہتے اولاد نیک ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ اولاد تمہیں چھوڑے نہیں، تو پھر اپنی اولاد کی تربیت کرو علی کے ذکر کے ساتھ۔ اور کیوں نہ کریں؟ علی ہے صراط مستقیم، جو اس صراط مستقیم پہ آ جائے کبھی گمراہ نہیں ہوتی۔ علی صراط مستقیم ہے، اور علی کے چاہنے والے اپنی زبان کے سچے ہوتے ہیں، اپنی زبان کے پکے ہوتے ہیں، اپنے عقائد کے پکے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی نے کچھ کہا تو ادھر ہی اپنا عقیدہ بہا کے لے گیا، نا 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 عزیزان، علی علیہ السلام کے چاہنے والے کا عقیدہ قرآن اور محمد علیہ بیت محمد کے فرمان کے مطابق ہوتا ہے۔ اور ایسے پھر پوری تاریخ میں آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے اپنا عقیدہ، جنہوں نے اپنا عمل علی والا رکھا، دنیا ان سے بڑی پریشان رہی۔ ایک کی مثال میں عرض کرتا ہوں، جناب میثم تمار جیسی عظیم المرتبت مولا کے صحابی، پتہ چلے گا کہ حسین ابن علی اور وقت کے امام کا ساتھ کیسے دینا ہے، لیکن کے دربار میں اس نے توہین کی، حضرت مولا علی علیہ السلام کی توہین۔ اور پھر میثم کو، جناب میثم کو کہنے لگا میثم میں تجھے قتل کروں گا، میثم تیری کوئی خواہش ہو تو جو ہے آپ کی۔ جناب میثم نے کہا تو نے مارنا ہے، میں نے مر جانا ہے، مار اس طرح سے جیسے علی کہہ گئے۔ پریشان ہو گیا کہ میں مارنے کی بات کر رہا ہوں، یہ کہہ رہے مار اس طرح جیسے علی نے کہا تھا۔ کہا تجھے علی نے کیا کہا تھا؟ کہا مجھے علی مولا نے کہا تھا میثم میں یہ گٹھلی دبا رہا ہوں، اس سے ایک پودا بنے گا کھجور کا، تمہیں اس کی ایک شاخ سے لٹکایا جائے گا اور میرے فضائل بیان کرنے کی وجہ سے تیری زبان کاٹی جائے گی۔ پریشان ہو گیا، کہتا ہے دیکھ آج میں علی کا فرمان جھوٹا کرنے لگا ہوں۔ میثم کے چہرے پہ جلال ہے گا، فاشا ماں کے فاش بیٹے وہ اور ہوتے ہیں جن کا کلام بدل جاتا ہے، یہ علی نے کہا ہے مشرق مغرب ہو سکتی ہے، مغرب مشرق ہو سکتی ہے، علی کا فرمان تبدیل نہیں ہو سکتا۔
کے دیکھ پہ میں تجھے سولی پہ تو لٹکاؤں گا، تیری زبان نہیں کاٹوں گا۔ اب اس نے سولی پہ لٹکا دیا۔ عشق علی میں میسم سولی پہ آ کر میں کہتا ہوں، کئی دفعہ کئی ممبر سے کہہ چکا ہوں کہ عزیزان اگر ہمیں بتا دیا جائے نا کہ اس راستے پہ آپ کو قتل کیا جائے گا، بھائی میں اپنی کہہ رہا ہوں، آپ کی تو نہیں کہتا، آپ تو بڑے عظیم عزادار بیٹھے، میں تو وہ راستہ چھوڑ دوں گا، بھائی اس راستے میں مرنا ہے، ویسے کیوں ہی آگے خود چلا جاؤں۔ لیکن یہ میسم ہے، دیکھیے عقیدہ کیا ہے، روزانہ پانی دیتے ہیں پودے کو اور کہتے ہیں جلد بڑا ہو جا میرے علی کا فرمان سچا ہو جائے گا۔ سولی لٹک گئے، سارے لائن کھڑے ہوئے ہیں۔ دو روایتیں ہیں، پہلی روایت یہ ہے کہ میسم کی زبان سے اتنے فضائل علی کے ابن ابی طالب جاری ہوئی ہے کہ انہوں نے مجبوراً میسم کی زبان کاٹنا پڑی۔ اور دوسری روایت جو میری نظر سے گزری وہ یہ ہے کہ میسم نے لوگوں کے شجرے پڑھنا شروع کیے۔ ایک کو کہا کہ تو کہتا ہے فلاں کا بیٹا ہوں، لیکن میں تجھے بتاتا ہوں تو اس کا نہیں، تو فلاں کا بیٹا ہے۔ جب سب کے شجرے پڑھنا شروع کیے، ابن زیاد کو تو اپنی ماں کے کرتوت پتا تھے، پتا تھا یہ میری ماں کو بھی ابھی پڑھے گا۔ فوراً کہا میسم کو اتارو، اس کی زبان اس کی قطع کرو۔ اس وقت میسم نے یہ کہا الحمدللہ میرے علی کا فرمان سچا ہو گیا۔ مولا نے کہا تھا اگر ہمیں وقت کے امام آج کہہ دیں کہ غیر النقلی آپ کو یہاں پہ لٹکایا جائے گا، میں تو نہیں جاؤں۔ کیوں؟ عقیدہ مضبوط نہیں ہے بھائی، ایمان مضبوط نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ ایمان کو اتنا مضبوط کریں کہ وقت کے امام ہمیں آ کے جو کچھ کہیں ہم اس پہ راضی ہو جائیں۔ یہ نہ ہو کہ امام کے حکم پر اپنا حکم قائم کریں۔ یہ جو نماز جماعت ہم پڑھتے ہیں، نماز جماعت دیکھیں کہ عام اگر آپ نے رکوع جو ہے وہ غلط کیا ہے، قیام رکوع میں آپ اٹھ گئے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تو حکم کیا ہے؟ اگر پیش نماز رکوع میں ہے، آپ اٹھ گئے ہیں جلدی، تو پھر کیا کریں؟ دوبارہ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تہذیب سکھائی جا رہی ہے کہ یہ 2 رکعت کا امام ہے، اس سے تمہیں سکھایا جا رہا ہے کہ اس سے جب تم آگے نہیں بڑھ سکتے تو حجت خدا سے کیسے آگے بڑھو گے؟ اچھا، یہ میں نے کہا آگے نہیں بڑھ سکتے حجت خدا سے، واقعی نہیں بڑھ سکتے، لیکن تاریخ نے لکھا ہے کوئی بڑھ گیا تھا۔ تو جو ہے آپ کی قرآن نے کہا کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، نبی سے آگے نہ بڑھ جاؤ۔ کیا کہا؟ نبی سے آگے نہ بڑھ جاؤ، نبی سے آواز کو بلند نہ کرو۔ تو جو بندہ نبی کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہو وہ نبی سے آگے بھی بڑھا ہوگا، نبی سے آواز بھی بلند کی ہے، اس کے بارے میں مسلمان تیرا کیا خیال ہے؟ نبی کے آگے کھڑا ہو گیا نا، حجت خدا کے آگے کوئی غیر معصوم نہیں کھڑا ہو سکتا۔ حجت خدا کا جنازہ بھی حجت خدا پڑھاتا ہے۔ اور بس امام زمان کی عظمت کا ایک جملہ پڑھوں، جب امام زمان اس دنیا میں آئیں گے، ظہور ہوگا مولا کا، مولا نماز پڑھائیں گے، جناب عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اولی العزم نبی ہیں، آئیں گے اور امام کہیں گے کہ آپ جماعت کرائیے۔ میں تو کب سے انتظار کر رہا ہوں کہ میرے آخری نبی کا بیٹا آئے، میرے آخری نبی کا بیٹا آئے، میں ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھوں۔ مسلمان جب محمد کے 12ویں بیٹے کے آگے عیسیٰ جیسا نبی نہیں کھڑا ہو سکتا تو ان کے پہلے کے آگے کوئی نتھو کہرا کیسے کھڑا ہوگا؟ جب ان کے 12ویں کے آگے موسیٰ جیسا نبی، عیسیٰ جیسا نبی نہیں کھڑا ہو رہا، ان کے پہلے کے سامنے کو کیسے آ گیا؟ نہ، اپنی تاریخ پہ غور کر مسلمان، اور پڑھ اور نظر سے تعصب کی اینک اتار کے دیکھ، حسین زندہ باد ہے، یزید مرد آباد ہے۔ اور کل عرض کیا کہ آذان بول بول کے پکار پکار کے کہہ رہی ہے، نماز پکار پکار کے کہہ رہی ہے، قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ حسین زندہ باد ہے، یزید مرد آباد ہے، مشن حسین زندہ باد ہے، یزید مرد آباد ہے۔ اور آج مولا حسین کا مشن ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اگر آج ہم اپنے ہاتھوں سے مشن حسین ابن علی کی دھجیاں اڑائیں، توجہ ہے آپ کی؟ ہاں،
قسم خدا اگر یہ عشر محرم نہ ہوتا، کیونکہ میرے عشر محرم میں ساری مجالس تبلیغ پر ہی ہوتی ہیں، اگر ویسے انشاءاللہ موقع مل گیا تو پھر آپ کو فضائل بھرپور سنائیں گے، لیکن ابھی یہاں پہ اپنے جو ہے یہ ضروری ہے کہ 10 دن مولا حسین علیہ السلام کا پیغام عزیزان تک پہنچایا جائے۔ سامعین، حلال رزق، یہاں پہ بات تھی، اگر آپ بھول نہ گئے ہوں، ہم یہاں پہ پہنچے تھے کہ رزق حلال ہو۔ رزق حلال نہیں ہے تو پھر مولا حسین کے ساتھ ملنے کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھیں۔ محمد علی محمد بلند صلوات۔ دنیا کے بنائے ہوئے رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ الہی رشتوں کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، وہی سنیے جو اللہ نے بنا کے دیے ہیں، کیونکہ وہی رشتے ایسے ہیں جن سے کبھی انسان کی لائن کٹ نہیں سکتی۔ تو حسین ابن علی کا پیغام آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ کر رہا ہوں چند دنوں سے، کہ ہو سکے جتنا بھی مجھ سے ہو سکے مولا کا جو پیغام ہے وہ آپ تک پہنچ جائے۔ تو عید کا درس حسین ابن علی نے دیا، قرآن کا درس، اور یہ تقاضا کیا کہ میرا چاہنے والا قرآن سے دور نہ جائے، نماز سے دور نہ جائے، ہر کام پر افضلیت دے، نماز کو فضیلت دے، افضل سمجھے۔ اور آیت اللہ تقی بحاجت کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 5 وقت کی نماز اول وقت میں پڑھے، اول وقت میں پڑھے، اسے کوئی اور کام نہ بھی کرتا ہو، بس یہ 5 کام اس کی حاجات، 5 وقت پہ ٹائم پہ پڑھنے والی نماز اس کی حاجات پوری کروانے کے لیے کافی ہے۔ مقام محمود ہے۔ تو نماز کو اول وقت پہ پڑھنے والا، پڑھتا تو سب کچھ ہے، سب پڑھتے ہیں، لیکن لیٹ کر کے، حقیر بنا کے نہ، نماز کو حقیر بنا کے نہیں، نماز کو افضلیت دیں، فوقیت دیں۔ مولا امیر اور مولا علی علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کے قریب ہونا ہے۔ میں کربلا کے ایک مولا کے صحابی کا ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کے ایک صحابی جب جنگ شروع ہے تو پاس آئے اور کہا مولا جنگ ہو رہی ہے، یقین ہے ہم نے شہید ہو جانا ہے، وقت نماز ہے، مولا میں چاہتا ہوں کہ یہ نماز آپ کی اقتدا میں ادا کریں۔ مومن، آپ مجلس چھوڑ کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ حسین ابن علی کے صحابیوں نے جنگ چھوڑ کے نماز پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھی، اور مولا نے بشارت دی ہے کہ اے جوان، اے میرے صحابی، تو نے اس مشکل وقت میں نماز کو یاد کروایا ہے، اب جنت میں تو میرے آگے آگے جائے گا، حسین تیرے پیچھے جائے گا۔ مقام ہے یار، نمازی کا مقام ہے، عزادار کا مقام ہے۔ پچھلی جگہ پہ بھی میں غلطی کسی جگہ نوٹ کی تو وہاں سے ایک پیغام جو جگہ جگہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پچھلے اشرے میں بھی جہاں پہ پڑھ رہے ہیں وہاں پہ بھی یہ پیغام ہم نے پہنچایا، بس وہی پیغام اور چند جملے مصائب کی سنیے آپ۔ پیغام یہ ہے کہ ابھی عذاب کے دن ہے اور نیاز بنتی ہے، تبرک بنتا ہے، تو ہمارے درمیان نیاز اور تبرک کا جو احترام ہے وہ نہیں ہے۔ جو مولا حسین علیہ السلام کی نیاز شفا ہے، تبرک شفا ہے، اس کے اندر اگر خلوص سے بنایا، خلوص سے کھایا، مولا حسین کے تبرک میں شفا ہے، لیکن ہم توہین کرتے ہیں۔ تو ایران کے عالم دین کا میں واقعہ نوٹ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کے ذہن میں محفوظ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایران کی بہت بڑی مجتہد جو مقرر بھی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب محرم آتا تو عشر محرم کے لیے جا بجا میری مجالس ہوتی، میں مجالس پڑھنے جاتا ہوں، تو کہتے ہیں 7ویں محرم کو، آج 7ویں محرم میں گلی سے گزرا تو چند ایک بچے جو خیمہ نصب کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب میں گزرا تو انہوں نے میرا دامن پکڑا اور کہا قبلہ ہمارے ہاں مجلس ہے، ہمیں مجلس پڑھ دیجیے۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو میں نے کہا کہ بچے ہیں ٹال دیتا ہوں، میں نے کہا بیٹا 9ویں محرم کی رات کو میں آپ کے پاس مجلس پڑھوں گا انشاءاللہ۔ بچے کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے تو 9ویں کو آئیے گا، لیکن یاد رکھیے گا آئیے گا ضرور۔ تب کہ انشاءاللہ بچے میں آ جاؤں گا۔
کہتے ہیں کہ 9ویں محرم کو میں بھول گیا، میرے تو ذہن میں یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آج ٹال دیا چلے جائیں گے، لیکن 9ویں محرم کی رات کو جب میں لوٹا انتہائی لیٹ آیا تو دیکھا وہ بچے وہیں پہ موجود ہیں، اور میرا دامن پکڑ کے کہا آغا آپ نے کہا تھا کہ میں آؤں گا، آپ اتنے لیٹ کیوں آئے؟ چلے آ گئے ہیں تو ہمیں مجلس سننے کا۔ پہلے تو میرا دل رویا کہ حسین ابن علی کی کتنی محبت ہے چھوٹے بچوں کے دلوں میں، اور میں کہتا ہوں کہ وقت کے یزید تو کیسے ہم سے حسین چھینے گا، تو ہمارے چھوٹے سے بچے کے دل سے بھی حسین نہیں نکال سکتا ہے، تو ہمارے چھوٹے سے بچے کے دل سے بھی حسین نہیں نکال سکتا۔ ہماری بچے، ہماری مائیں بہنیں، ہمارے یہ بوڑھے، یہ ہمارے جوان حسین ابن علی کے پر قربان ہونے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ تو کہا کہ چلے میں مجلس پڑھتا ہوں۔ کہا میں نے مجلس پڑھی، فضائل پڑھے، مسائل پڑھے، اٹھ کے چلا تو بچوں نے کہا کہ بلڈ ٹھہریے، ہم نے تبرک بنایا ہے، تبرک کھا کے جائیے۔ تو بیٹا کیا بنایا ہے؟ ہم نے چائے بنائی ہے۔ تو بچوں نے دن کی چائے بنائی ہوئی تھی، ٹھنڈی ہو گئی، رات کا وقت میں نے گھونٹ بھرا اور رات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسرے کو گرا دیا۔ کہتے ہیں کہ جب میں رات کو اپنی بستر پہ آیا، سویا، تو میری خواب میں ایک پردہ دار خاتون آئی جو مجھے کہتی ہے شیخ آپ نے میری مجلس پڑھی؟ کہا جی سیدہ ساری مجلسیں آپ کی تو پڑھتا ہوں۔ کہا نہیں شیخ میری مجلس پڑھی ہے۔ ہر بندے کے لیے درس ہے، اگر یہ آج بات لے جائیں آج کے لیے میسج کافی ہے۔ شیخ میری مجلس پڑھی؟ کہا شیخ سیدہ ساری آپ کی مجلس سے پڑھتا ہوں۔ کہا نہیں، جن مجلسوں میں خلوص نہیں ہوتا وہ میری نہیں ہوتی، آج دن میں تو نے میری ایک ہی مجلس پڑھی ہے۔ کہا سیدہ کون سی مجلس؟ کہا وہ جو بچوں کے درمیان پڑھی ہے۔ سیدہ میں نے مجلس پڑھی، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی میں نے غلط بیانی ممبر سے کر دی؟ کہا نہیں شیخ آپ نے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ تو سیدہ آپ نے کیوں تکلیف کی میری خواب میں؟ مجھ سے ملاقات کی تکلیف کیوں کی؟ کہا بتاؤ تبرک کیوں نہیں کھایا؟ کہا سیدہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ کہا کھا نہیں سکتا، ضائع کیوں کیا؟ کہا سیدہ میں نے رات کا فائدہ اٹھایا، میں نے کہا چھوڑ دیتا تو بچوں کی دل آزاری ہوگی، میں نے گرا دیا۔ کہا تجھے پتا ہے وہ تبرک کس نے بنایا تھا؟ کہا سیدہ نہیں پتا، آپ بتائیے۔ عزادارو اس وقت سیدہ نے کہا کہ تجھے نہیں پتا، جو ہاتھ میں پہلو سے نہیں ہٹا سکتی نا، انہیں ہاتھوں سے میں نے خود تبرک تیار کیا تھا، تو انہیں اس تبرک کا حیا نہیں کیا۔ عزادارو جہاں پہ خلوص کے ساتھ تبرک بنتا ہے اس میں سیدہ خود شامل ہوتی ہے، تو کبھی یہ تبرک کی توہین نہ کیا کریں۔ اجرکم اللہ عزادارو، آج 7ویں محرم ہے، آج سادات کے خیموں میں پانی بند ہو گیا، آج سادات کے بچوں کی العطش کی آوازیں صدائیں بلند ہو رہی ہیں، آج سیدہ سکینہ کی العطش کی صدا، آج مولا علی اصغر کی پینگے کے اندر، جھولے کے اندر بے اضطرابی مضطرب ہیں بچے سادات کے۔ عزادارو آج اس ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو شبیہ حسن مجتبیٰ تھی۔ اجرکم اللہ عزادارو، کئی بار میرے مولا قاسم آئے ہیں چچا کے پاس، کہا چچا جان مجھے جنگ کی اجازت دیجیے، بار بار کہتے بیٹا تو میرے حسن کی نشانی ہے۔ اجرکم اللہ عزادارو، مولا حسن کے 5 بچے کربلا میں شریک تھے، 5 بیٹے جو شہید ہوئے۔ عزادارو آخر کار جب آخری مرتبہ آئے ہیں مولا قاسم، کہا چچا جان مجھے اجازت دیجیے۔ سر سے پاؤں تک دیکھا، کہ بیٹا تجھے دیکھتا ہوں مجھے حسن یاد آتا ہے، بیٹا تجھے دیکھ کے مجھے حسن کی یاد آتی ہے، بیٹا تو میرے حسن کی نشانی ہے، لیکن بیٹا قاسم جا اللہ کے حوالے۔ عزادارو 3 کام مولا قاسم کے ساتھ مولا حسین نے کیے جو کسی شہید کے ساتھ نہیں کیے۔ پہلا کام یہ کیا کہ مولا کا گریبان چاک کیا۔ ایک عالم دین حیات اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ گریبان اس وقت میں عرب میں اس بچے کا چاک کیا جاتا تھا تو یتیم ہو جاتا تھا۔ مولا نے گریبان اس لیے چاک کیا کہ ہو سکتا ہے فوج اشکیا یتیم سمجھ کے میرے حسن کے بیٹے کو چھوڑ دے۔ اجرکم اللہ۔ دوسرا کام، امامے کے 2
حصے کیے، ایک سے مولا کو امامہ بنایا، دوسرے سے مولا کو تحت العنق دی، حضرت عزادار، اور تیسرا کام اٹھا کے قاسم کو گھوڑے پہ بٹھایا۔ قاسم کی عمر اتنی کم تھی کہ خود گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتے تھے۔ عزاداروں آ گئے ہیں قاسم میدان میں، ایک روایت کے مطابق 35 لعینوں کو فنار کیا، ایک کے مطابق 70 لعینوں کو فنار کیا۔ عزاداروں جس طرح سے علی اکبر میدان سے پلٹ کے آئے، اس طرح سے قاسم پلٹ کے آئے۔ کہ چچا جان اگر ایک گھونٹ پانے کا مل جائے، حسن کا بیٹا میرا قاسم مجھے قبر تک حشر تک ارمان رہے گا۔ مجھ سے قاسم نے پانی مانگا، پانی نہ پلا سکا۔ عزاداروں میرے مولا آئے ہیں میدان میں، ایک خبیث نے چھپ کے میرے مولا کو نیزہ مارا، نیزے کا لگنا تھا، حسن کی نشانی زین پہ سنبھل نہ سکی، سلام دے کے کہا چچا حسین میری مدد کو آئیے۔ عزاداروں حسین بڑی مشکل سے آئے ہیں بیٹے کی لاش پہ، لیکن دست ادب جوڑ کے جملہ کہہ رہا ہوں، حسین کے آنے سے پہلے اور میرے حسن کے یتیم پہ دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑ گئے، بائیں کے گھوڑے دائیں دوڑ گئے، وہ زندہ قاسم تقسیم ہو گیا۔ حسین آگے کہتے ہیں بیٹا اکبر کے جانے کے بعد میری نظر کمزور ہو گئی، بیٹا میرے ساتھ گلا ہم کر۔ ایک کٹھری میں بند کیا قاسم کو، لا کے خیمے میں رکھا، ایک ہاتھ اکبر کی لاش میں رکھا، ایک ہاتھ قاسم میں رکھا۔ وہ میرے جوانوں، وہ میرے شیروں، تمہارے بعد حسین کی زندگی کا کیا فائدہ؟ میرے قاسم کی ماں، آؤ میرے قاسم کا دیدار کرو۔ بی بی آئی، جب قاسم کی حالت دیکھی، بیویوں نے پتھروں کا ماتم کیا۔ کوئی بی بی کہتی واہ محمدہ، کوئی کہتی واہ علیہ، کوئی کہتی برباد مدینہ۔ خدا تجھے اپنی عزت و عظمت کا مولا حسن یتیم کا واسطہ مالک عزاداروں کے آنسوں کو قبول خدایا عزاداروں کے دلوں میں جو حاجت ہے پوری کرو۔ اللہ بانی اشرا جناب سید انعام شاہ جی کی جتنی بھی انہوں نے میرے ذمہ دعا لگائی ہیں، بالخصوص ان کی والدہ محترمہ، ان کے بھائی اور ان کے گھر سے جو لوگ بیمار ہیں، خدا بند متعال تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ بحق محمد علی بیت محمد اور القائم ویلفیئر ٹرسٹ کی جتنے بھی اراکین ہیں، ان کے جتنے بھی مرحومین، جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، خدا بندہ بحق جناب سیدہ جناب قاسم کا واسطہ شفا عطا فرما۔ اگر ان عزاداروں میں کوئی بیمار بیٹھا ہے، میرے اللہ تیری ذات بہتر جانتی ہے، جس جس بیماری میں مبتلا ہے میرے اللہ شفا عطا فرما۔ پردے میں میری مائیں بہنوں میں اگر کوئی بیمار ہے، خدایا شفا عطا فرما۔ خدا بندہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ ان عزاداروں میں اگر کوئی پریشان ہے، پریشانیاں دور فرما۔ انعام بھائی جان کی اور ان کی تمام اہل خانہ کی جتنی بھی پریشانیاں مشکلات ہیں دور فرما۔ میرے اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، کاروبار میں وسعت عطا فرما۔ میرے اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ جتنے بھی عزادار بیٹھے ہیں، تیری ذات بہتر جانتی ہے، تو علی بذات الصدور ہے، دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ جس کے دل میں جو جو حاجت ہے، جو بیماری کی شفا چاہتا ہے، جو مشکلات سے دوری چاہتا ہے، جو اولاد چاہتا ہے، جو روزگار کی وجہ سے پریشان ہے، جس جس پریشانی میں مبتلا ہے، تیری ذات بہتر جانتی ہے۔ میرے مولا حسین کا واسطہ خدایا تمام عزاداروں کی تمام تر نیک حاجات کو پورا فرما۔ بالخصوص جتنی بھی عزادار حج و زیارات کی خواہش رکھتے ہیں، نیک خواہش تمنا کو پورا فرما۔ خدایا
تمام عزاداروں کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما خداوندہ ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما خدایا جو دعائیں کر سکا کچھ مومنین نے میرے سے میں دعائیں کی ہوئی خدایا تیری ذات بہتر جانتی ہے جو میں نے کی جو میں بھول گیا ذہن میں محفوظ ہیں جتنی بھی مومنین نے ذمہ دعائیں لگائی ہیں تمام کی حاجات کو پورا فرما مالک ولی العصر یوسف زہرا امام زمان کا جلد ظہور فرما ہم سب کی دعاؤں کو بحق سیدہ زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا قبول فرما خداوندہ ہم سب کی حال پر اپنا رحم و کرم نازل فرما بفضلک و برحمتک یا ارحم الراحمین امام زمان کی صحت و سلامتی جلد ظہور کے لیے اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے اور جتنی بھی حاجات ہیں ان کی قبولیت کے لیے باوجہ بلند صلوات